کینسر کی مریضہ نسرین بی بی کے غمزدہ خاندان کے لیے ڈراؤنا خواب جاری ہے۔ ان کے جنازے کے اگلے دن ان کے اہل خانہ کہلوالکرن میں شیخ پیر کے قبرستان میں نماز ادا کرنے گئے۔ قدیم قبرستان سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ نسرین کی قبر میں خلل پڑا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس سے کوئی چیز نکال لی گئی ہو۔ قبرستان کے نگراں غلام حبیب کو طلب کیا گیا۔ حبیب کی عمر 30 سال ہے جب وہ اپنی قبر سے نکلا، لیکن وہ ایک ایسی چیز کا اعتراف کرنے والا ہے جسے ظاہر نہ کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ وہ بھائیوں محمد عارف اور محمد فرمان کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ حبیب کا روک تھام کا حکم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قریبی ریلوے کراسنگ پر سیکیورٹی گارڈ کے پاس مزید معلومات ہو سکتی ہے۔ چوکیدار پنلر نے اعتراف کیا کہ اس نے فرمان کو اوزاروں کے ساتھ قبرستان کی طرف چلتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ ان سے نہیں بھی۔ عارف اور فرمان باقاعدگی سے تجسس کے ساتھ قبرستان جاتے تھے۔ انہوں نے نسرین بی بی کی باقیات کو نکالا اور انہیں کھلایا۔ لاش کی گمشدگی کی اطلاع FIR درج کی موقع پر پہنچے، ان کے پٹریوں کا پیچھا کیا اور مشتبہ فرار ہونے والے علاقے میں داخل ہوئے۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عارف کمرے میں لاش چھپا رہا ہے۔ سائٹ پر موجود آلات میں بیلچے، پکیکس، چاقو اور تختے شامل ہیں جو لاشوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب ہم پہنچے تو انہوں نے صرف ٹانگوں سے گوشت نکالا۔ پوچھ گچھ کے دوران عارف نے اعتراف کیا کہ اس نے کچھ گوشت کھایا اور باقی رات کے کھانے کے لیے محفوظ کر لیا۔ چونکہ فرمان یہاں نہیں ہے، ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ ملزم نے پہلے لاش کھانے کا اعتراف کیا۔ ایک ہی چیز کھانے کا دعویٰ کرنے والے عارف اور فرمان کی شکل نے پولیس کو حیران کر دیا۔ وہ کتے اور بلیوں کے ساتھ ساتھ ان کی قبروں سے نکالے گئے بچوں کی لاشیں کھاتے ہیں۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں اس قسم کا رویہ نہیں سنا جاتا۔ محققین نے پایا کہ عارف اور فرمان نے تقریباً 150 قبروں سے لاشیں استعمال کیں۔ ایک اندازے کے مطابق اصل تعداد 250 کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے مذہبی آیات لکھنے کے بعد کپڑا کھایا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کالی رسم تھی۔ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے اپنا گوشت اور بال کم مقدار میں کھائے ہیں۔ ہڈیوں کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ انہیں تباہ کرنے کے لیے ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ فرمان کی بیوی راشدہ نے اسے چھوڑ دیا اور ان کی شادی کے چند دن بعد اسے طلاق دے دی۔ اس کے بھائی عارف کی 7 سال قبل عفت سے شادی ہوئی تھی۔ وہ عارف کو اپنے 2 بچوں کے ساتھ چھوڑ گئی۔ ان کے 4 بچے تھے، جن میں سے 2 پیدائش کے فوراً بعد فوت ہو گئے۔ عفت نے بتایا کہ بچے اتنے بیمار تھے کہ ان کے والد اور چچا نے انہیں قتل کر دیا۔ بھائی ان کو پکا کر کھاتے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے سر اور دماغ کھایا، اور کچھ کا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی بہن سیرا کو بھی کھایا۔ گاؤں والوں کے مطابق سائرہ پریشان ہے کیونکہ اس پر تشدد کیا گیا اور وہ حاملہ ہے۔ کام پر جانے سے کچھ دیر پہلے بھائیوں نے مبینہ طور پر اسے قتل کر دیا۔ اس کی لاش کبھی نہیں ملی، جس کی وجہ سے مقامی باشندوں کو شبہ ہوا کہ اسے نرخ بھائیوں نے کھایا تھا۔ نصرت، جو گرفتاری کے وقت گاؤں میں اپنے والد سے ملنے جا رہی تھی، پر ابتدائی طور پر شبہ تھا، لیکن اب اسے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ ان کے والد رانا خلیل نے اس کہانی کی تردید کی اور کہا کہ یہ ان کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی سازش تھی۔ بعد میں اس نے اپنی کہانی بدل دی اور اعتراف کیا کہ اس کے بیٹوں نے اس پر حملہ کیا اور اسے مارنے کی کوشش